تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے. میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. بچے کو نظر لگ گئی، آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھیے، آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں ہے، پوچھیے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا، تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے. یہ بھی شرک ہے میری ماؤں بہن، یہ بھی شرک ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا. اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید صحیح نہیں ہے. اپنی توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا. میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے، میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتا ہے تو آپ کو بھی چنتا ہونی چاہیے، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد. اور آگے بڑھیے. نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو، تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو کھلاتا ہے کیا؟ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات ہے تو کھلائے گا؟ نہیں. اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس غلط فہمی کو دور کر لو میرے بھائی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے. نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہے میرے. کبھی غور کرنا، شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے. اور جب بچہ پیدا ہوا، اگر ایمانداری سے بات کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا. دوسرا بچہ پیدا ہوا، اپنا مقدر لے کے آیا. بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں. یہ کبھی مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھلا رہے. اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے مدرسے میں ایک LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا ہاں. وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، بہت خرچہ آئے گا، اس کو پڑھانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. آپ یہ پالیسی لے لیجئے، 18 سال ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے، 18 سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا. یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتی ہیں، لوگ پلان بنانے لگتے ہیں 18 سال بعد. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے. آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آ گئی. بیٹا ہوتا تو کما کے لاتا، یہ تو بیٹی آ گئی، اب تو اس کی شادی بھی کرنا ہوگا، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا اور شادی کے موقع میں لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. معاف کرنا، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی لعنت نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین.
آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کو جس نے پالا اور 2 بیٹیوں کی جس نے صحیح طریقے سے پرورش کی وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا، وہ قیامت کے دن اس طریقے سے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں۔ مگر آج 2024 شروع ہونے والا ہے، ایک دن کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا۔ ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، چندریان ہمارا بھارت کا چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہر سال ہمارے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کرایا جاتا ہے، ان بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے اندر ایسے بھی قبیلے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لے جا کر کے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، مگر آج کا انسان اتنا بے رحم ہو چکا ہے، اس بیٹی کو پیدا ہونے بھی نہیں دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ جا کر کے یوٹیوب پر آپ دیکھیے، جب ایبارشن کیا جاتا ہے تو بڑی بے رحمی سے اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے بدن کا قیمہ قیمہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ بچہ جو ابھی پروسیس میں تھا، ابھی پیدا ہونے والا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو دواؤں کے ذریعے اور آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، اور اگر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے، اولاد جہاں آپ کی 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی ہوئی، بچوں کو مدرسے سے چھڑا کر کام پہ لگا دینا، بچوں کی تعلیم سے چھڑا کر ان کو کام پہ لگا دینا، یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں 2 روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ، 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھاؤ، مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو۔ آپ کا بیٹا پڑھے گا، کل ترقی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا، اور آپ اگر اپنے بچے کی تعلیم چھڑا کر کے اس کو دنیا کے کام میں لگا دیں گے تو کل وہ آپ کو گالی دے گا، جب زمانے کے تقاضوں سے وہ ٹکرائے گا اور اسے لگے گا کاش میں پڑھا لکھا ہوتا، تو اپنے باپ اور ماں کو وہ گالی دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے مت چھڑاؤ، کوشش کرو کہ بچہ ہمارا تعلیم جاری رکھے۔ بچوں کی تعلیم چھڑا کر کے ان کو کام میں لگانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس دور میں ہم جانتے ہیں جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اس کی زندگی بڑی پریشانی کی ہوتی ہے، وہ کہیں کوئی نوکری نہیں کر سکتا، کہیں وہ کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آج اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتو زانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا کرنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے، مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی کے اوپر وشواس کرتا ہے۔ اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کے پڑوس کا اس نے حق مارا ہے، اس نے پڑوسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زنا کو تیسرا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ آج زنا بھی عام ہو رہا ہے۔ آپ کے کشن گنج کے علاقے میں مسلمان لڑکیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو دوسروں کے بستروں تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ نیوز تک موجود ہے کہ آج مسلمان لڑکیوں کو ویشیا ورتی میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ حالات، کتنی غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں، آج ان کے ساتھ یہ حالات بھی کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اس سماج کو زنا سے بچانا ہے۔ میرے بھائی، لڑکی غریب گھر کی ہو، امیر غریب گھر کی ہو، لڑکا امیر گھر کا ہو، غریب گھر کا ہو، نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں، ختم کرو ان کو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے لڑکے کے لیے
تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ انسٹاگرام کا دور ہے۔ آج آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، آپ کتنی نظر رکھیں گے؟ آج بہت مشکل اپنی لڑکیوں کے اوپر واچ کرنا اور نظر رکھنا۔ آج آپ کے لڑکے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آج آپ نظر نہیں رکھ پائیں گے۔ ان کو ان فتنوں سے بچانا ہے، وہ شادی کے قابل ہو جائیں، جلدی سے ان کی شادی کر دو میرے بھائی۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شرمگاہ کا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زنا سے بچانا ہے اپنا۔ اور عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا اور محرم غیر محرم کا جو فرق بیان کیا گیا اور مرد کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری کو روکا جائے۔ اور آگے بڑھیے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1، الاشراک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، والسحر، جادو کرنا۔ جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، ساس اپنی بہو کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول، جو انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی پامشٹ کے پاس جاتا ہے، کسی جیوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوشیہ بتانے والے کی بات آپ نے مان دی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے جادوگر کی اور جوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ اس لیے جادو کرنا اور کرانا بھی حرام۔